اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر وکننا فاعلین وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وکننا لہم حافظین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ انبیاء کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات بیان کی گئی تھی۔ اب مزید 3 پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ یہ تذکرے اس پس منظر میں کیے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی اشاعت فرما رہے تھے، اور لوگ آپ کی دعوت کو نہ صرف ماننے سے انکار کر رہے تھے بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ تو ان پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ دیکھو، تمہارے اعتراضات بے جا ہیں اور تمہارا یہ مذاق تمہیں برے انجام سے دوچار کرے گا۔ ہمارے یہ پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے، سب کے سب انسان تھے، اور سب کے سب اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت غیر معمولی قسم کی قابلیتیں، صلاحیتیں بخشی، لیکن انہوں نے اس پر گھمنڈ نہیں کیا، کوئی فخر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بندگی پر فخر کیا، اور وہ کوئی الہ نہیں بن گئے ان قابلیتوں کی وجہ سے، ان صلاحیتوں کی وجہ سے، بلکہ شکر گزار بندے بن کر رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ ونوحا، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو عطا کی تھی، یعنی نبوت کے منصب پر ہم نے ان کو فائز کیا تھا۔ اذ نادى من قبل، جب اس نے ان سب سے پہلے، یعنی جن کا تذکرہ ہو چکا ہے پہلے، حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، ان سب سے پہلے ہم نے، جب اس نے ہمیں پکارا تھا تو فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اب کیا دعا تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی؟ کہ جب انہوں نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، یعنی 950 سال کوئی کم نہیں ہوتے، لیکن اس قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ فدعا ربہ، سورہ القمر میں یہ بات آتی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ میرے پروردگار میں مغلوب ہو چکا، اب تو میری مدد کو آ جا۔ اور اسی طرح سے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ساری حالت کو بیان کیا کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام زور زور سے بھی ان کو پہنچایا، چپ کے بھی پہنچایا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے چہروں پر پردے ڈال لیے، اور میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ تو پھر وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پروردگار، اب تو اس قوم میں کسی فرد کو بھی زمین پر بستہ نہ چھوڑ، انکا ان تذرہم،
اگر تو نے ان کو باقی چھوڑا یذل عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور آئندہ جو بھی ان کی نسل میں پیدا ہوگا وہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یاد کرو جب اس نے ان سے پہلے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے نجات دی۔ کتنا بڑا کرب ہے پیغمبر کے لیے یہ کہ 950 سال تک ان کو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ ہیں کہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کرب عظیم تھا ان کے لیے، اللہ نے اس کرب عظیم سے ان کو نجات عطا کر دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ جس قوم نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اس قوم کے مقابلے میں ہم نے اپنے پیغمبر کی مدد کی۔ اب دیکھ لیں کس طرح سے مدد کی کہ ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں انہوں نے اس کشتی کو بنایا، اور جب وہ بدبخت گزرتے تھے آپ کے پاس سے مذاق اڑاتے جاتے تھے، تو اس کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ ان کے اطاعت گزار بندے تھے، وہ تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور باقی سب جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ انہم کانوا قوم سوء، وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، بڑی بری قوم تھی، بڑی بدعمل قوم تھی وہ۔ فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جیسے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب تو ان میں سے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستہ نہ چھوڑ اس زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر کے رکھ دیا، اور وہی بچے جو حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے۔ اب پھر آگے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، اور یہی نعمت ہم نے داؤد اور سلیمان کو دی تھی۔ بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور غیر معمولی صلاحیتیں ان کو بخشی تھیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کرو وہ وقت جب وہ ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں ایک کھیت کا مقدمہ تھا، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جب اس کھیت میں ایک دوسری قوم کی بکریاں پھیل گئی تھیں، ان بکریوں نے اس کھیت کو نقصان پہنچایا تھا، تو کھیت والا جو تھا وہ مقدمہ لے کر آیا ان دونوں کے پاس۔ اب دیکھیں کہ ایک یعنی داؤد علیہ السلام کی رہنمائی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کے حوالے سے، وحی کے ذریعے سے، اور سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی۔ لہذا داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں کجی رہ گئی باقی، اور جو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ درست تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کی عدالت کے گواہ تھے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے ان کے فیصلے کو۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے سلیمان کو فیصلہ سجا دیا، صحیح فیصلہ ہم نے وحی کے ذریعے سے سلیمان کو سجا دیا۔ یعنی پہلے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس فیصلے میں کجی رہ گئی۔ اب یہ فیصلہ کیا تھا قرآن مجید میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال مفسرین نے جو اندازے بیان کیے ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہیں اس کھیت کے مالک کو دے دی جائیں گے، نقصان ہوا ہے، تو اس فیصلے میں کجی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں اس وقت تک کھیت کے مالک کے حوالے کر دی جائیں جب تک یہ اس کھیت کو درست نہ کرے، اس کو ٹھیک کرے، پھر یہ بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ جو تھا درست فیصلہ تھا یہ۔ تو فرمایا کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، پس ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلے کی تفہیم عطا کی، ان کو سجھا دیا ہم نے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اگرچہ ہم نے دونوں کو ہی حکم اور علم عطا کیا تھا، دونوں ہی نبوت کے منصب پر فائز تھے، لیکن اللہ
کا جو وحی کے ذریعے سے علم ہے وہ برحق علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں وہ بھی وحی کی بنیاد پر خبردار کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، جھٹلا رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وَسَخَّرْنَا، اب ان کی خاص قابلیتوں کا، صلاحیتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَا دَاؤُدَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ یُسَبِّحْنَا وَالطَّیْرَ، اور پرندوں کو بھی کہ اس کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ایسا سما بن جاتا تھا کہ پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ رک جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایک بڑا خوشنما منظر جو ہے وہ قائم ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک غیر معمولی قسم کی صلاحیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی یہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ ہماری ہی بخشی ہوئی ان کو صلاحیت تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی ایک صنعت بھی ان کو سکھا دی تھی۔ لباس کی صنعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کا یہ صنعت بھی عطا کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، یعنی جنگ میں جو دشمن سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لِتُوسِنَكُم مِّن بَاسِكُم، تاکہ تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے وار سے بچا سکو، ایک دوسرے سے محفوظ رکھ سکو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اب شکر گزار بنتے ہو اللہ کے؟ یعنی ان سب باتوں کو سننے کے بعد کیا تم پلٹتے ہو حق کی طرف، شکر گزار بنتے ہو؟ اب سلیمان علیہ السلام کو جو صلاحیت اللہ نے دی ان کا ذکر ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، تیز ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اس تیز ہوا کا فائدہ اٹھاتے تھے اور جس طرح حکم دیتے وہ ہوا چلتی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بحری بیڑے کا آغاز کیا، یعنی بحری سفر، بحری جہاز انہوں نے بنائے اور تجارت کے لیے دور دراز ان بیڑوں کے ذریعے سے جاتے تھے، اور ہوا ان کی مددگار ہوتی تھی۔ یعنی یہ وہ جاتے تھے، 1 مہینے کا سفر ہوا جو ہے صبح کے وقت ایک رخ پر، اور 1 مہینے جو ہے دوسری طرف جب وہ واپس آنا چاہتے تھے اس طرف لے آتے تھے۔ اس لیے فرمایا کُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور یہ سب کچھ ہمارے علم میں، سب ہم جاننے والے ہیں سب کے لیے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہ حضرت داؤد اور سلیمان کا دور جو ہے یہ کوئی 1200 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح کا ہے، اور یہی دھاتوں کا دور کہلاتا ہے، یعنی میٹل ایج ہے، یہ لوہے کا استعمال، تانبے کا استعمال۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور اسی طرح سے جنات کی طرف اشارہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطہ زن ہوتے تھے، یعنی کام کرتے تھے ان کے لیے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اور مقامات پر اس کی تفصیل آئی ہے کہ وہ جنات ان کے لیے محل تعمیر کرتے تھے، ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو کہ فکس ہوتی تھیں، یعنی اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں، ان میں کھانا تیار ہوتا تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا۔ اس طرح کے کام جنات ان کے لیے کرتے تھے۔ تو وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان سب کے نگران تھے، ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو مقصد یہ ہے ساری بات کا، اے مکہ کے منکرو، کیوں اس رحمت سے منہ موڑتے ہو؟ تمہارے گھر میں آئی ہوئی ہے، تمہیں اچھے انجام سے دوچار